والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهم إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن، اور عید کے دن کو بھی عید اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار یہ دن لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے لیے عید کا دن بطور انعام اور بطور احسان مقرر فرمایا ہے۔ آج کا دن اللہ جل شانہ کی عظیم ترین نعمت کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ اور قرآن کریم میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی عبادت اللہ کی تم کر چکو تو اس عبادت کے کرنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کیا کرو۔ میں مختصر سا ان آیات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج ادا کر لو، جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کیا کرتے تھے، حج تو ہر زمانے میں ہوتا رہا، گو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی تھیں، تو جب وہ حج کے ایام سے فارغ ہو جاتے تو پھر ایک دن مقرر کر لیا کرتے تھے، اس دن ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور اس بیٹھک میں وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، ان کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ جو تھا وہ تلوار بڑی زبردست چلاتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میرے باپ نے فلاں 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 کی ناک کاٹی تھی، ہاتھ کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، اس طرح کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم اللہ تعالیٰ کا پھر خوب ذکر کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، چلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، کھڑے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کر چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کیا کرو، فضل تلاش کیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ اب ان 3 آیات سے جو اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم کسی عبادت سے فارغ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم فری ہو گئے۔ ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، مجھے بڑی پسند آئی، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ مومن صرف جنت میں جا کر فری ہوگا، جنت سے پہلے مومن فری نہیں ہے۔ ہماری جو دین کی مصروفیت ہے، جو عبادت کی مصروفیت ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو اور اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی موت سے پہلے عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تمہید عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم نے رمضان کا ایک مہینہ گزارا، عبادتوں میں گزارا، ریاضتوں میں گزارا، صدقات کیے، خیرات کی، زکوٰۃ ادا کی، تراویح پڑھی، کلام پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، تسبیحات کی۔ تو اب جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں نئے جوش سے، نئے خروش سے، نئے جذبے سے دوبارہ ان عبادات کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میں اس گفتگو کو یہاں پر روک کر درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اچانک ذہن میں آ گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ ایک خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال کسی کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ ایک طرف تو تمہارا ماننا اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ دوسری طرف تم عید والے دن رمضان جانے کی خوشی منا رہے ہو۔ بھئی سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، دوسری طرف تم عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن منا رہے ہو، تو یہ تمہارا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے اکابرین میں سے، اساتذہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت۔ انہوں نے اس سوال کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ عید کی جو خوشی ہے یہ رمضان کے جانے کی نہیں، رمضان کے پانے کی خوشی ہے۔ بھئی جملہ سمجھ میں آیا کہ عید کی جو خوشی ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا، بلکہ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا۔ زندگی میں ایک موقع اللہ نے ہمیں اور دے دیا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کر سکیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ پاک نے جو انعامات کی بارش کی ہے ان انعامات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان ایک اور عطا فرمایا، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم عید کے دن جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں۔ ایک جواب بڑا سیدھا سادہ سا ہے کہ بھائی رمضان کے روزے ہم نے رکھے کس کے حکم پر رکھے؟ سب بولے بھائی اللہ کے حکم پہ۔ تو آج خوشی بھی کس کے حکم پر منا رہے ہیں؟ اللہ کے۔ بھائی اللہ نے کہا کھانا پینا بند کرو، ہم نے کھانا پینا بند کر دیا۔ اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، تو ہم کھا پی رہے ہیں۔ تو ہم مومن جو ہے نا وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جس وقت اللہ نے جو حکم دینا ہے ہم نے تو اس کی پابندی کرنی ہے۔ حج کے ایام میں آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ حضرات کا سفر ہوا ہوگا، جب آپ احرام مان لیتے ہیں تو کیا کیا پابندی ہیں؟ بھائی آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے نہانا نہیں ہے، آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے۔ حالانکہ اللہ کو تو صفائی ستھرائی پسند ہے، لیکن حج کے جو 5 ایام ہیں ان میں اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے تمہاری یہ والی حالت پسند ہے، تمہارے بکھرے ہوئے بال پسند ہیں، تمہارا اگر احرام میلا ہو جاتا ہے تو وہاں پر مجھے تمہارا میلا احرام پسند ہے، وہاں پہ مجھے خوشبو پسند نہیں ہے، وہاں پہ اگر پسینہ آ رہا ہے تو وہ پسینہ مجھے پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو حمک آتی ہے، ویسے تو کیا حکم ہے کہ بھئی مسواک کیا کرو، لیکن روزے دار کے منہ سے جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے حمک آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ حمک کئی خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ وہی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بھائی یہ جو عید کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں یہ رمضان کے جانے کی نہیں، یہ جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے نا، اس عطا پر کرنے کی خوشی میں ہم آج عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ابھی گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھئی یہ عید کا دن جو ہے نا یہ غم کا دن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رمضان جا رہے ہیں، نظمیں پڑھ رہے ہیں، جی الوداع الوداع ماہ رمضان، ٹھیک ہے، وہ ایک فرط جذبات سے وہ کلمات انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، لیکن شریعت نے یہاں پر ہمیں رونے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے رمضان کے جانے کا غم ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر آگے ایک نسخہ بھی اس کے علاج کا بیان فرما دیا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے رمضان کے جانے کا بڑا غم ہو رہا ہے، اسے کہا کرو بھائی 1 مہینے کے اور روزے رکھ لو۔ بھائی رمضان جانے کا غم ہو رہا ہے نا، تو 1 مہینے کی تراویح اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ادھر 29ویں ہوتی ہے اور سارے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں بس کسی طریقے سے چاند نظر آ جائے۔ خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بس مغرب کی نماز پڑھیں اور گھروں کی طرف دوڑ لگا دیں۔ تو ایک دن زیادہ تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، کبھی 29 سے 30 روزے ہو جائیں نا، 29 سے 30 روزے ہو جائیں تو فتویٰ کیا لگتا ہے؟ مولوی چاند ڈبو گئے نے، مولویوں نے چاند نہیں دکھایا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے
کہ بھئی جب اللہ کا حکم جیسا آئے گا ہم تو اس کے پابند ہیں، ہم نے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال گفتگو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو آغاز میں نے عرض کیا کہ وہ جو 3 آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان 3 آیات سے ہمارے سامنے اصول کیا آ رہا ہے؟ اصول یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ عبادت ہم نے ایک مکمل کر لی، اب اس عبادت کے مکمل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم نے مزید عبادت نہیں کرنی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے اسی موضوع کے اوپر بات کی اور یہی بات عرض کی کہ بھئی جس طرح رمضان میں نماز ہمارے اوپر فرض تھی نا، رمضان کے بعد بھی اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم ذکر اذکار تسبیحات کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں ذکر اذکار تسبیحات کرنی تھی۔ اور ایک جملہ اور بھی ذہن میں آ گیا کہ رمضان میں تو یہ ساری کی ساری عبادات ہمارے لیے آسان ہو گئیں۔ آسان کیوں ہو گئیں؟ آسان اس لیے ہو گئیں کہ بھئی شیاطین جو ہے نا، بڑے بڑے شیاطین، ان کو تو قید کر دیا گیا، ان کا وہ اثر جو باقی 11 مہینوں میں رہتا ہے وہ رمضان میں تھوڑا سا کم ہو گیا، ٹھیک۔ لیکن اب تو شیاطین آزاد ہو گئے، اب تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اصل موقع تو اب ہے ان سے لڑائی کرنے کا۔ اصل تو جو ہم نے 1 مہینہ پریکٹس کی ہے اس کا نتیجہ تو اب سامنے آنا ہے کہ آج کا دن جو ہے میرا، آج کا عید کا دن جو ہے، کم از کم میں یہ دیکھوں کہ میری جو فجر کی نماز ہے اس کی تعداد کتنی ہے نمازیوں کی، میری جو باقی نمازیں ہیں ان میں میری مسجد اسی طرح آباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جو رمضان کے ایام میں روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرتا تھا، آج عید کا دن میں کہیں خوشی میں تلاوت کرنا تو نہیں بھول گیا۔ جو ذکر اذکار میں رمضان کے ایام میں کر رہا تھا، آج خوشی کے دن میں کہیں وہ ذکر اذکار کرنا میں بھول تو نہیں گیا۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ اصل خوشی جو ہے نا، اصل خوشی وہ نہیں ہوتی جو چند منٹوں کی ہو، چند گھنٹوں کی ہو، چند دنوں کی ہو، نہیں۔ اصل خوشی وہ خوشی ہوتی ہے کہ جس سے یہاں پر سکون نصیب ہو، یہاں پر راحت نصیب ہو، دل کے اندر سکون ہو، دل کے اندر راحت نصیب ہو، وہ اصل خوشی ہوتی ہے۔ اور عید کی اصل خوشی ہمیں تبھی حاصل ہو سکے گی کہ جب ہمیں اس بات کی امید ہو جائے کہ ہمارا رمضان اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر تو میرا اور آپ کا رمضان اللہ نے قبول کر لیا تو پھر بھائی صحیح معنوں میں ہمیں عید کی جو ہے وہ خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اعمال جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیے گئے، میرے اعمال پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر میرے منہ پر مار دیے گئے، میرے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی، تو پھر بھائی ایسی کئی عیدیں آئی ہیں، کئی عیدیں چلی گئی ہیں، کئی عیدیں آئیں گی، کئی عیدیں چلی جائیں گی۔ نہ مجھے رمضان کا کوئی فائدہ ہوا، نہ میں نے رمضان میں کچھ کمایا، نہ میں نے رمضان میں کچھ پایا، میں نے صرف کھویا ہی کھویا ہے۔ تو بات کیا تھی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بھائی اللہ فرما رہے ہیں کہ میری عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت واقع نہیں ہو جاتی۔ اور عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ بندگی اختیار کرنا۔ اور بندگی اختیار کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندگی اختیار کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میرے آقا کی جو منشا ہو اور جس وقت میرے آقا کی جو چاہت ہو، مجھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ آپ حضرات کی برکت سے اچانک ذہن میں آ گیا۔ انہوں نے ایک غلام خریدا، غلام۔ اب جب غلام کو خریدا تو غلام سے پوچھا کہ بھائی تم کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں، میری کیا پسند، میری پسند ناپسند کی کیا حیثیت ہے، بس جو آپ آقا ہیں آپ جو کھلا دیں گے وہ میں کھا لوں گا۔ میں نے کہا اچھا بھائی تم لباس کس قسم کا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو غلام ہوں، میری پسند ناپسند کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے آقا ہیں، بس جیسا لباس آپ پہنا دیں گے ویسا لباس میں پہن لوں گا۔ تو ضروریات زندگی کے متعلق انہوں نے چند سوالات کیے اور ہر سوال کے جواب میں وہ غلام یہی کہتا تھا کہ جی میری کیا حیثیت ہے، میری پسند ناپسند کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مالک ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غلام کے جب یہ جملے سنے اور اس کے جوابات سنے تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو غلام کو آزاد کر دیا اور فرمانے لگے کہ اس نے آج ہمیں بندگی کا مطلب سمجھایا ہے، آج ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے آغاز میں عرض کیا کہ بندگی کا معنی کیا ہے، بھائی میرے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں کھانا نہیں پینا، ہم نے کھانا پینا بند کر دیا۔ آج میرے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، موج مستی کرو، آج ہم کھا پی بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں۔ لیکن ایک جملہ میں ساتھ ساتھ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، ایک ہے خوشی منانا، ایک ہے خوشی منانا،
اور ایک ہے خرافات میں مبتلا ہو جانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خوشی منانے کا حکم ہے لیکن خرافات سے بچنے کا بھی حکم ہے. خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم خرافات کرنا شروع کر دیں. ہم نے تو خوشی کا بھی اپنا ہی ایک کرائٹیریا بنا لیا نا کہ بھئی یہ چیز اگر میں کروں گا تو خوشی ہے, اگر یہ میں نہیں کروں گا تو نہیں خوشی. اگر میں اونچی آواز میں گاڑی میں ڈیک لگاؤں گا اور پورا محلہ جو ہے وہ میری گاڑی کا ساؤنڈ سسٹم سنے گا تو یہ خوشی ہے. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ یہ تو خوشی, یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میں ناچ گانے کی محفلیں نہ منعقد کر لوں تب تک مجھے خوشی میسر نہیں ہوگی, تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ خوشی نہیں ہے, یہ تو تم اپنے لیے آخرت میں وبال اکٹھا کر رہے ہو. تو اس لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ بھئی خوشی منانے کا حکم ہے لیکن خرافات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی ہے بھئی, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بھئی جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں, دوبارہ یہ بات آ گئی ہے, دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشگی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اللہ کو وہ اعمال ہرگز پسند نہیں ہیں جو سال کے ایک دن یا سال کے ایک رات میں کر لیے جائیں اور باقی پورا سال ان اعمال کو چھوڑ دیا جائے. میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مختلف راتیں جو ہیں وہ ہم نے متعین کر لی. شب برات آ گئی, جناب رات کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 100 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی, صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں حاضر ہی نہ ہو سکے, تو ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. اس 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال وہ اعمال ہیں جو ہمیشگی کی بنیاد پر کیے جائیں اگرچہ ان کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اب باتوں سے بات چل نکلی ہے تو ایک جملہ اور بھی ذہن میں آ گیا کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ عمل کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل جو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ اس 100 رکعت نماز نفل سے 1000 درجے بہتر ہے جو جلد بازی میں پڑھی گئی ہے, کیونکہ وہاں پر کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے, کوانٹٹی نہیں ہے لیکن کوالٹی بہت ہے, اخلاص ہے, اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی. اور رات کے اس وقت میں پڑھی ہے جب کوئی دوسرا بندہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ آپ نے لو لگائی ہے, اللہ سے مناجات کی ہے, اللہ سے باتیں کی ہیں, تو یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری زندگی کی عبادات پر بھاری پڑ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بنا آپ کے ساتھ؟ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں, حالانکہ ان چیزوں کا تعلق غیب سے ہوتا ہے, لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور کرامت ظاہر بھی فرما دیتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا بنا, آخرت میں آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی ساری زندگی کی عبادتیں, ساری زندگی کی ریاضتیں, ساری زندگی کا پڑھنا پڑھانا, ساری زندگی کی درس و تدریس کسی کام نہیں آئی. اگر کام آئی تو صرف وہ 2 رکعت کام آئی جو ہم رات کو اٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے. وہ 2 رکعت جو ہم رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات لگا لیا کرتے تھے نا, اللہ سے 2-4 منٹ کی باتیں کر لیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعت کی بنیاد پر مغفرت فرما دی. باقی جو بڑے بڑے اعمال تھے وہ سارے کے سارے اعمال اللہ پاک نے ختم فرما دیے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشگی کی بنیاد پر ہوں اگرچہ ان کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے. حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتے. آج تم نے کیسا لباس پہنا ہے اللہ اس کو نہیں دیکھ رہے, آج تم نے کتنی مہنگی خوشبو لگائی ہے اللہ اس کو نہیں دیکھ رہے, آج تمہارا سٹیٹس کیا ہے اللہ اس کو نہیں دیکھ رہے, آج تمہارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے پاس کتنی گاڑیاں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقویٰ اور تمہارے اعمال کی حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اعمال کس قسم کے ہیں.
اچھے اعمال ہیں تو بھائی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہاں بھی پھر اللہ پاک نے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ آج کی نشست کے حوالے سے یہ مختصر سا ایک پیغام تھا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، صفوں کی درستگی فرما لیجئے تاکہ ہم عید کی نماز ادا کر سکیں۔